بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے۔ یہ مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے۔ اس کو شوال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شوال عربی کے لفظ شول سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اونٹنی کا دم اٹھانا، یعنی سفر کرنا۔ اس مہینے میں عرب کے لوگ سیر و تفریح اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ اہم تاریخی واقعات بیان کریں گے جو شوال کے مہینے میں پیش آئے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید مناتے ہیں، جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن کو یوم الرحمت یعنی رحمت کا دن اور یوم الجائزہ انعام کا دن بھی کہتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے پہلی بار عید الفطر منائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے طوبہ درخت پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے چنا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی۔ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے۔ اسی مہینے کی 25 تاریخ سے مہینے کے آخر تک جتنے دن ہیں وہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، جن میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔ اسی مہینے میں ہجرت کے پہلے سال حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی۔ آپ مہاجرین میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے تھے۔ اسی مہینے میں 15 شوال 2 ہجری کو غزوہ قینقاع ہوا۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور معاہدے کو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے۔ 15 دن تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے صحابہ سے مشورے کے بعد ان سب کو جلا وطن کر دیا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کے ساتھ نکلے۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی راستے ہی میں 300 منافقوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس طرح آپ کے ساتھ صرف 700 لوگ رہ گئے۔ لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی، جن میں 700 زیرابند، 200 گھوڑے اور کافی اونٹ تھے۔ اس غزوہ اور لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے دشمن اپنی جماعت کے ساتھ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے اور دوری پر دوبارہ اکٹھا ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ 360 صحابہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلے، لیکن ابو سفیان اور ان کے لشکر پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔ اس غزوہ کا نام حمراء الاسد ہے۔ شوال ہی کے مہینے میں غزوہ خندق پیش آیا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو کہ تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور 2.25 سے 2.5 میٹر گہری اور اتنی ہی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خندق 20 دنوں میں پوری ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 اور مشرکین کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ اس لڑائی میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 4 مشرک مارے گئے۔ اسی مہینے میں غزوہ حنین ہوا۔ 6 شوال 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 11 میل دور 12,000 لشکر کے ساتھ بنو حوازن سے مقابلہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے۔ شوال 8 ہجری کو جنگ حنین سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹے بغیر جعرانہ سے طائف روانہ ہوئے۔ یہاں قبیلہ ثقیف آباد تھے۔ 20 دن تک ان کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اس جنگ میں پہلی بار منجنیق
گولہ باری کے لیے نصب کی گئی۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور کئی کافر قتل ہوئے۔ قلعہ فتح نہیں ہو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ تشریف لے آئے۔ بعد میں بنو ثقیف مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہجرت کے 8 مہینے بعد سریہ عبیدہ بن حارث میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلایا۔ اس سریہ میں 60 لوگ تھے جو سارے کے سارے مہاجرین تھے۔ اسی مہینے میں ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور اسی مہینے میں 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ شوال کے مہینے 54 ہجری میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا مدینہ میں انتقال ہوا۔ اسی مہینے 16 ہجری کو حضرت علی شیر خدا اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اسی مہینے 22 ہجری کو آذربائیجان کی فتح مکمل ہوئی۔ اسی مہینے 31 ہجری کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی مہینے 34 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ کی وفات ہوئی۔ اسی مہینے 36 ہجری کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ اسی مہینے 15 ہجری کو بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی مہینے 14 ہجری کو جنگ قادسیہ ہوئی۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ 43 ہجری میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ بہترین سپہ سالار، کمانڈر، مصر کو فتح کرنے والے اور مصر کے گورنر بھی تھے۔ آپ کا شمار عرب کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ 13 شوال 194 ہجری کو امام بخاری پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے حدیث کی سب سے صحیح کتاب لکھی جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ 1 شوال 256 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ 4 شوال 1114 ہجری کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مظفر نگر یو پی میں پیدا ہوئے اور 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔